ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھندوڑ چلے گئے۔ یہ جگہ چھوٹے بڑے مندروں سے بھری پڑی تھی، یہاں زیادہ تر ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ہندو جوگی اپنے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے نہیں دیتے تھے۔ یہاں کے بڑے مندر کا جوگی اپنے آپ کو اژدہا کی شکل میں تبدیل کر کے یعنی اژدہا بن کر لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو جاتا اور مسجد کے صحن میں کنڈلی والا سانپ بن کر بیٹھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈر جایا کرتے تھے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھدونڈ پہنچے تو ان کو ہندو جوگیوں کے کارناموں سے آگاہ کیا گیا۔ آپ کو بھی مندروں کے علاقے میں جانے سے لوگوں نے منع کیا، مگر نہ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہیں قیام کروں گا۔ یہ کہا کہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مندر کی طرف بڑھے۔ مندر کے اندر پہنچے تو آپ نے بہت سے جوگیوں کو بیٹھا دیکھا اور فرمایا کہ کمال جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو اژدہا کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے، یعنی جو اژدہا بن جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ایک نوجوان پجاری بہت غصہ ہوا اور سید مخدوم اشرف کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ سید مخدوم اشرف نے نظر بھر کر دیکھا تو ایک ہی لمحے میں سارے کے سارے پجاری پتھر بن گئے۔ پھر سید مخدوم اشرف جہانگیر مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک بے لباس جوگی یعنی ننگا جوگی جو بت کے آگے بیٹھا جاپ کر رہا تھا، بت کی پوجا کر رہا تھا۔ آپ کی آہٹ پا کر غصے سے آپ کی طرف مڑا اور نہایت بدتمیزی سے بولا کہ تو نے میرے سارے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے، اب میری تپسیا میں میری عبادت میں دخل اندازی کرنے آ گیا، آج تم یہاں سے زندہ واپس بچ کے نہیں جاؤ۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا فرمایا، تم ایک باکمال پنڈت ہو مگر ابھی نامکمل ہو۔ یہ بات سید مخدوم اشرف کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پنڈت نے چمگادڑ کی طرح مندر کے کھمبوں کے درمیان اڑنا شروع کر دیا۔ جب سید مخدوم اشرف نے مسکرا کر فرمایا، تم اژدہا کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا بھی روپ بدل لیتے ہو، یہ کہنا تھا کہ پنڈت ایک کپڑے کی شکل میں یعنی کپڑا بن کر زمین پہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اب سید مخدوم اشرف کو اس پر ترس آنے لگ گیا۔ آپ نے اس کو سیدھا کیا اور وہ اس طرح اپنی اصلی شکل میں آ گیا، مگر اس کی تڑپ دیکھنے لائق تھی۔ وہ فوراً سید مخدوم اشرف کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام کمال پنڈت ہی رہنے دیا۔ بعد میں اس کے 500 چیلے بھی مسلمان ہو کر سید مخدوم اشرف کی مریدی میں داخل ہو گئے اور وہ مندر ایک بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گئی، اور اس قصبے کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا گیا۔